بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Glory be to Allah, all praise to Allah. There is no God but Allah. Allah is great. All power and might belong to Allah, the Most High, the Great. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Glory be to Allah, glory be to Allah, all praise to Allah, all praise to Allah. There is no God but Allah. Allah is great. All power and might belong to Allah, the Most High, the Great. حضرات گرامی، جس مقرر اور شعلہ بیان خطیب کے لیے آپ بے چین اور بے قرار ہیں، اب ہم بہت جلد آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں حضرت مولانا محمد مقیم فیضی صاحب کو، جو خطاب کریں گے اس موضوع پر کتاب و سنت ہی راہ نجات ہے. کتاب و سنت ہی راہ نجات ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر ذالک خیر واحسن تاویلا. حمد و ثنا ہو اللہ رب السماوات والارض کے لیے جو خالق کائنات ہے، اور درود و سلام نازل ہو اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہیں بشیر و نذیر بنا کر بھیجا گیا. صدر محترم، اسٹیج پہ تشریف فرما سبھی معزز و مکرم علماء کرام، محترم حاضرین مجلس، پیاری ماں اور بہنوں، سب سے پہلے میں الہدیٰ ایجوکیشنل سوسائٹی کے ذمہ داران کو مبارکباد دیتا ہوں اس بات پر کہ اللہ کی توفیق سے انہوں نے کلکتہ جیسے شہر میں قرآن و سنت کی تعلیمات کی نشر و اشاعت کا بیڑا اٹھایا، اور کامیابی کے ساتھ تعلیم و تربیت کے میدان میں، وعظ و نصیحت کے میدان میں اور اصلاح معاشرہ کے میدان میں آگے بڑھتے جا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور دین حق پر عمل پیرا ہونے اور اس کی نشر و اشاعت کی مزید توفیق ارزانی فرمائے. گرامی قدر حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ لوگ قرآن پر غور کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل و دماغ سوچنے اور تدبر کرنے کے لیے عطا فرمایا، اور سوچنے اور تدبر کرنے سے حقیقت کی راہیں کھلتی، حق کا راستہ واضح ہوتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ تاریخ اسلام میں ابو جہل کی شخصیت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی معاند اور کتنی مخالف تھی.
اور زندگی بھر اس شخص نے نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کا بیڑا اٹھایا اور اپنے گھر والوں کی بھی تربیت اسی رسول دشمنی پر اور اسلام دشمنی پر کی، یہاں تک کہ ان کے بیٹے اکرمہ ابن ابی جہل بھی اسلام دشمنی میں اور رسول دشمنی میں پیش اور اپنی پوری زندگی اللہ اس کے رسول اور دین اسلام کی مخالفت میں کھپا دی۔ کچھ لوگ اتنے زیادہ مسلم آزار واقع ہوئے تھے اور اتنا زیادہ اسلام کی راہ میں روڑا تھے کہ فتح مکہ کے موقع پر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان فرمایا تو اس موقع پر فرمایا کہ چند لوگ ایسے ہیں کہ اگر خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے بھی اور خانہ کعبہ کا دروازہ پکڑ کے بھی اگر لٹک جائے تو بھی ان کو نہیں چھوڑنا۔ یہ لوگ بھاگے، اکرمہ ابن ابی جہل وہ بھی اسی میں شامل تھے۔ بھاگے جاتے تھے کہ ایک جگہ راستے میں دریا پڑا، کشتی پہ سوار ہوئے اور کشتی بھنور میں پھنس گئی۔ جو کشتی چلانے والا ملاح تھا اس نے کہا کہ اے لوگو، ہم بہت مصیبت میں پھنس گئے ہیں اور اس مصیبت سے نجات دینے والا اب کوئی معبود نہیں ہے۔ جن جن کی ہم پوجا کرتے ہیں وہ ہماری کوئی مدد نہیں کر سکتے، مدد کرنے والا صرف اللہ ہے۔ اللہ کے سوا ہمیں اس بھنور سے، اس مشکل سے نجات دینے والا کوئی نہیں۔ اتنا بڑا دشمن اسلام چونک جاتا ہے اور اس کے دماغ پہ شدید جھٹکا پڑتا ہے۔ اس نے کہا کہ سمندر میں اگر ہمارے معبود ہمیں نہیں بچا سکتے اور صرف اللہ ہی ہمیں دریا میں بچانے والا ہے تو میں آج عہد کرتا ہوں کہ جو دریا میں بچانے والا ہے وہی خشکی میں بھی بچانے والا ہے۔ اگر میں بچ گیا آج دریا سے تو میں سیدھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں گا اور اسلام لے آؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچایا، بیڑا پار ہو گیا۔ چھپتے چھپاتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنے آپ کو پیش کر کے کلمہ پڑھ لیا، اور اسلام کا یہ سب سے بڑا دشمن اسلام جانثاروں میں بن گیا۔ صرف ایک جملے نے اس کے دل و دماغ کو ہلا دیا اور اس کو تدبر کی راہ پہ لگا دیا۔ میرے بھائیوں، ضرورت اسی بات کی ہے کہ ہر آدمی اپنے دل و دماغ کو استعمال کرے۔ حضرت طفیل ابن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے شاعر، ادیب اور جہاں دیدہ و تجربہ کار تھے، لیکن جب مکہ میں آئے تو مکہ والوں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پروپیگنڈا کی ایک مہم چلا رکھی تھی کہ یہ آدمی جادوگر ہے، یہ خطرناک ہے، یہ باپ بیٹے کے درمیان، بیوی شوہر کے درمیان اور دوست کو دوست سے، قبیلے کو قبیلے سے جدا کر دیتا ہے، بہت خطرناک ترین آدمی ہے، اس کے پاس مت جانا۔ طفیل ابن عمر دوسی نے اپنے کان میں روئی ڈال لی کہ نہ کوئی آواز کان میں پڑے گی نہ میں اس فتنے میں پڑوں گا۔ چند دنوں تک روئی ڈالے ڈالے گھومتے رہے، جب بھی باہر نکلتے روئی ڈال کے نکلتے۔ بعد میں انہوں نے اپنے آپ کو مخاطب کیا کہ طفیل، تمہیں اپنی عقل مندی کا دعویٰ ہے، تمہیں اپنی ہنر مندی کا دعویٰ ہے، تم یہ سوچتے ہو کہ تم جہاں دیدہ و تجربہ کار ہو، لیکن یہ کیسی بے وقوفی کا کام کر رہے ہو۔ انصاف کا تقاضا تو یہ ہے کہ جس آدمی کے خلاف کوئی بات کہی جا رہی ہے پہلے اس کی بات کو سنو، اور تمہارے اندر قوت تمیز ہے، تم پرکھنے کی صلاحیت رکھتے ہو، اس آدمی کے پاس جاؤ، جا کے پہلے اس کی بات سنو، اگر صحیح ہے تو مانو اور غلط ہے تو اس کو رد کرو۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ تم اس کی بات ہی نہ سنو۔ چنانچہ سیدھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے، کہنے لگے کہ آپ بتائیے کہ آپ کون سا پیغام پیش کرتے ہیں۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو قرآن کی آیتیں سنائیں اور اپنے دین کا خلاصہ پیش کیا۔ فوراً وہی مسلمان ہو گئے اور کہا کہ اللہ کے نبی، یہ تو دنیا کی سب سے بڑی سچائی، اور اس سچائی کو نہ مانے جو، وہ دنیا کا سب سے بڑا ظالم ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ سچائی ہے جسے ساری دنیا میں پھیلنا چاہیے، اور آپ مجھے ابھی اجازت دیجئے کہ میں اپنے قبیلے میں جاؤں اور اپنے قبیلے کے لوگوں تک اس سچائی کو پہنچاؤں۔ اس سچائی کو جو سمجھ لیتا ہے وہ چین سے کبھی بیٹھ نہیں سکتا، وہ دنیا کا ہمدرد، دنیا کا غمگسار،
اور دنیا کا خیر خواہ بن جاتا ہے۔ حضرات گرامی، حضرت عدی ابن حاتم کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ آج بھی دنیا میں اگر سخاوت